اہم سوال ہے، پورا پڑھے مہربانی ہوگی. اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس، ان کا نصاب، سیر روزہ، 4 مہینے مسجد پہ گنبد مینار، ختم بخاری، یہ سب تو صحابہ نے اسلاف نے نہیں کیا، پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے، بخاری ختم ہوئی ہے، اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، عالم بنے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے. بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو، اس دن نبی آئے نہیں ہیں. نبی 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال پہلے آئے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے ان کو، جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ، ولیمہ کرو، مبارک باتیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ ولیمہ بھی کریں، آپ سیلیبریٹ بھی کریں، آپ لوگوں کو جمع بھی کریں، تمبو بھی لگائیں، دیگیں بھی پکائیں، بانٹیں بھی، کیونکہ ہو رہی ہے خوشی کا موقع. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی، اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا، اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے، تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو، 2 بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا 1 جنوری کو پیدا ہوا، اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو، پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو. تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا، بکرا بھی کاٹو، کھلاؤ بھی، سیلیبریٹ بھی کرو، تقریب بھی کرو، ایونٹ بھی کرو. سمجھ میں آتا ہے. اب ہر سال اسی دن کرنا، یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو، پھر اگلے سال 1 محرم کو، پھر اگلے سال 1 محرم کو. ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے، یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی، کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے. اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا، اور ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو، بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے، ٹائم لگایا جائے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے. لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا، فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اور رائیونڈ بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے، رائیونڈ میں جگہ لی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائیونڈ کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے، اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے، صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے، اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر، یہ پیریڈ ہوں گے، یہ ٹائم ہوگا، یہ 8 سال کا نصاب ہوگا. یہ سب آسانی کے لیے. آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی.